سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار و اموال اقترفتموها اور وہ تجارت، وہ مال جس کو تم کھونا نہیں چاہتے، جس کی تم تمنا کرتے ہو کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنا چاہیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور ایسی تجارت تم چاہتے ہو کہ جس تجارت کے اندر تمہیں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تم اور اللہ کے رسول کو ان ساری چیزوں کو تم اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اگر پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ پھر تم انتظار کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا مال یا تجارت، یہ سب کچھ تمہیں اللہ رب العزت سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر اللہ کے حکم سے مراد اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر شخص کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور ہر شخص کا یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کروں کہ دوسرے جو میرے دیکھنے والے رشتہ دار ہیں، جو میرے دوست احباب ہیں، وہ میرے اوپر رشک کریں کہ یہ بندہ بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں کوئی بھی کاروبار شروع کروں تو میرے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملنی چاہیے۔ اگر میں کسی منزل کے اوپر رواں دواں ہو جاؤں تو میں منزل مقصود تک پہنچتے ہوئے مجھے کسی قسم کی رستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا جب مال مجھے مل جائے گا، دنیا کی عیش و عشرت مجھے مل جائے گی، دنیا کے اندر مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تو میں کامیاب انسان ہوں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کامیابی بھی لوگ اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہوا ہے، جس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، وہ بالکل جسمانی طور پر تندرست ہے، توانا ہے، اس بندے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ اور جب انسان کو یہ سارا کچھ مل جاتا ہے، مال و دولت بھی مل گیا، اچھے رشتہ دار بھی مل گئے، اچھے دوست بھی مل گئے، اچھی گاڑی بھی مل گئی، اچھا مکان بھی مل گیا، اچھا کاروبار بھی مل گیا، سب کچھ دنیا کے اندر اچھا ہو گیا، تو وہ انسان بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اور جب انسان کو یہ سب کچھ نہیں ملتا، کسی قسم سے اللہ رب العزت انسان کو آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، کبھی اس سے مال چھین لیا،
کبھی اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، کبھی کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب نہیں، وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، وہ اپنی زبان سے پھر ناشکری کے الفاظ بھی نکالتا ہے، وہ اپنی زبان سے پھر اللہ رب العزت کا شکوہ بھی کرے گا، لوگوں کے سامنے اللہ کا گلہ بھی کرے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو تو مال دیا ہے، فلاں کے پاس اچھی گاڑی موجود ہے، فلاں کو اللہ رب العزت نے مکان دیا ہے، فلاں کے پاس اولاد بھی موجود ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور جب انسان کی دل و دماغ کے اندر یہ سوچ چلتی ہے تو شیطان بھی انسان کو ورگلاتا ہے، ہاں تیرے ساتھ اللہ نے بڑا ظلم کیا، تیرے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی، اللہ کی ساری مخلوقات برابر ہیں، تو اللہ کا اشرف المخلوقات میں سے انسان اللہ نے تجھے بنایا۔ اتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے ساتھ نواز دیا ہے، تجھے اللہ نے مال نہیں دیا، تیرے اوپر اللہ نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ یہ شیطان انسان کے دل و دماغ کے اندر بات ڈالتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر ہماری سوچ کے مطابق تو یہ کامیابی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے مطابق، قرآن مجید کی آیات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ کامیابی نہیں۔ دنیا کے اندر کامیاب انسان ہو گیا تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے لیے ہم دنیا کے اندر کوشش نہیں کرتے، اپنی آخرت کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے نہ والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں، اور نہ والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی آخرت کو بہتر بنا دیں۔ والدین نے اپنی زندگی کو جس طرح کی بسر کرنی تھی انہوں نے کر لی، اب اولاد کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی ہم نے گزاری ہے، بہت سارے والدین آپ کو اس دنیا کے اندر مل جائیں گے جنہوں نے بڑی اعلیٰ شان زندگی گزاری ہے، بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دنیا کے اندر آئی، مال بھی موجود ہے، مکانات بھی موجود ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا لباس زیب تر کیا ہوا ہے، اپنی زندگی اتنی عیش و عشرت والی گزارنے کے باوجود والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ جس طرح کی ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارے بچے اس سے بھی بہتر زندگی گزارے۔ ہم نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی، اس سے زیادہ عیش و عشرت ہمارے بچے کریں، ہماری اولاد کرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ والدین، بہت کم والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ جن والدین کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ ہمارا بچہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، ہمارا بچہ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر رہا، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی نافرمانی والے عمل کرتا ہے، بہت کم والدین ہیں، انتہائی خوش قسمت والدین ہیں جن کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے، وہ اپنے اندر ہی اندر مر رہے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ کی باغی ہو گئی، ہماری اولاد اللہ اس کے رسول کی نافرمان۔ وہ والدین جن کو یہ فکر نہیں، اپنی دنیا بھی انہوں نے بہتر بنائی ہے، اپنی نظروں کے اندر، دنیا دار لوگوں کی نظروں کے اندر اپنی دنیا کو تو بہتر بنا لیا، اپنے بچوں کی دنیا کو بہتر بنا لیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، کسی نے 20 سال، کسی نے 50 سال، 100 سال تک اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر آخر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہ دائمی زندگی، وہ حقیقی زندگی، وہ خوشیوں والی زندگی، وہ ہمیں
ہمیشہ رہنے والی زندگی جو نہ کبھی ختم ہونی ہے، نہ انسان نے بوڑھا ہونا ہے، نہ بیمار ہونا ہے، بس تندرستی ہی تندرستی، نوجوانی ہی نوجوانی ہونی ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، اپنے رب کا دیدار، وہ سب کچھ ہماری نظروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کسی طرح ہماری دنیا بہتر ہو جائے، بس کسی طرح میرے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کسی اعلیٰ پوسٹ کے اوپر فائز ہو جائیں، کسی اعلیٰ محکمے کے اوپر افسر لگ جائیں، کوئی پولیس کے اندر چلا جائے، کوئی فوج کے اندر چلا جائے، کوئی FIA کا ڈائریکٹر بن جائے، کوئی کسی محکمے کے اندر چلا جائے، بس اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے حصول کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں بھی صرف کر رہے ہیں، بچے کو بھی بس فکر یہی لاحق ہے کہ میں نے دنیا کی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ پوسٹ کے اوپر فائز ہونا ہے۔ کسی باپ سے پوچھو گا کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک میرا بچہ پولیس کے اندر ہے، ایک میرا بچہ فوج کے اندر ہے، ایک میرا بچہ فلاں محکمے کے اندر چلا گیا، اس نے PhD کر لی، اس نے MPhil کر لیا، ایک MBBS ڈاکٹر بن گیا۔ اس باپ سے پوچھئے کہ یہ تیرے بچے جن کے اوپر تو نے محنت کی ہے، جن کے اوپر تو نے روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، کیا ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے ان کو قرآن کی تعلیم دلوائی ہے؟ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے تو نے اپنے بچوں کو کسی مدرسے کا منہ دکھایا؟ نہ باپ کو پتا ہے کہ نماز پنجگانہ کس طرح ادا کرنی ہے، آؤ ان کے بیٹوں کو بلاؤ، نہ بیٹوں کو پتا ہے کہ اللہ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، پاکی اور پلیتی کے کیا احکامات ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ کے کون سے احکامات ہیں۔ بس دنیا کی تعلیم حاصل کی، دنیا کی اعلیٰ پوسٹ کے اوپر فائز ہو گئے، بس ہمارے لیے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کس کو کامیابی قرار دیتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کروا لیا۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کبھی بھی دین اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ اس سے کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی تعلیم ان کو کبھی بھی جنت کا داخلہ نہیں دے سکتی۔ ہمارے محکموں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ رشوت، حرام خوری، ڈاکہ زنی، زنا، یہ سارے وہ جرائم ہیں جو دین اسلام کے اندر کبیرہ گناہوں میں گنے جاتے ہیں، اور ہمارے محکموں کے اندر یہ سارے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آئیے جب ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے تگ و دو کریں گے، جب ہماری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، میں نے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے، تو میرے محترم بھائیوں تم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کرو، کوشش کرو، دن رات ایک کر دو، اللہ رب العزت تمہاری دنیا کو بہتر بنا دے گا۔ آؤ ذرا کوشش تو کر کے دیکھو، اپنے رب سے وعدہ تو کر کے دیکھو، اپنے رب کے سامنے 5 وقت کی نماز ادا کر کے دینی تعلیمات کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر کے کسی مدارس کے اندر ان کو داخل کروا کے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کر کے تو دیکھو۔ لوگوں نے یہ ہمارا ذہن بنا دیا ہے، بچے کو دنیا کی تعلیم دلواؤ، دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنے گا، تمہارے لیے کما کے لائے گا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اچھی پوسٹ کے اوپر فائز ہو جائے گا،
1,00,000 2,00,000 1,50,000 اس کی تنخواہ لگ جائے گی، پھر تم آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے۔ زندگی تو ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے جو مزدوری کرتے ہیں، جو لاکھوں میں آمدن نہیں، جن کی کروڑوں کے اندر آمدن نہیں۔ آج کے دور کے اندر مزدور 1,1100 یا 1,200 روپیہ اپنی مزدوری لے کر آتا ہے، زندگی وہ بھی گزار رہا ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ زندگی وہ بھی گزار رہا ہے جس کی تنخواہ، جس کی آمدنی لاکھوں کے اندر ہے، اور وہ اپنی ساری آمدنی کو، اپنی ساری تنخواہ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر لگا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تودو کرتے ہیں، ہمارا مقصد دنیا کو بہتر بنانا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، نیک اعمال کون کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ہماری امتحان گاہ ہے، اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی گزار کر جس طرح کی بھی ہے، دنیا کے اندر مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، مال کی کمی کے ساتھ، اولاد کی کمی کے ساتھ، رزق کی کمی کے ساتھ، جس طرح کی بھی زندگی گزارو گے، اپنے رب کے شکر گزار رہو گے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنتوں کے اندر محل تیار کیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ تمہارا وارث بنائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرو، مشقت کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے محنت کرو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے رزق کو اپنے رب کی جنتوں کا وارث بننے کے لیے محنت کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا، تمہاری آخرت کو بھی بہتر کرے گا۔ اور آخر کے اندر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنت کے اندر چلے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑی کامیابی ہے، وہ ہے جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ جنت کے اندر چلے جانا بڑی کامیابی، اس سے بھی بڑی کامیابی جس کو اللہ رب العزت نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول نیک اعمال بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو مجھے یہ بات بڑا مجبور کرتی ہے، میں تڑپ جاتا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، تو پھر میں اپنے گھر میں نہیں رہتا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول، کیا یہ چیز مجھے جنت کے اندر داخل کر دے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرا گھر کے اندر دل نہیں لگتا، جب میں گھر چلا جاتا ہوں، آپ کا تذکرہ کرتا ہوں، پھر میرا دل محبت کے ساتھ بھر آتا ہے، میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، اپنے دل کو سکون مہیا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دو، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، وَالصِّدِّيقِينَ اس کو سچوں کا ساتھ دے گا، وَالشُّهَدَاءِ اس کو شہداء کے ساتھ ملا دے گا، وَالصَّالِحِينَ اس کو صالحین کے ساتھ ملا دے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ کتنے اچھے ساتھ ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، نبیوں کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا، صالحین کا، اس سے بڑا ساتھ اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو فوراً میرے دل سے یہ آواز آئی، میں نے اپنی زبان کو کھولا، میں نے کہا میں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال ان جیسے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کے میرے اعمال نہیں، ابو بکر کی طرح کے میرے اعمال نہیں، عمر کی طرح کے میرے اعمال نہیں رضی اللہ عنہم، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل کامیابی اسی بات کے اندر ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے سرٹیفکیٹ اس دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیے ہیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔